شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته، الذي فاد رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وأشرفنا بحب الزهراء أم ستين التي فضلت على نساء العالمين، وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين، وعلى 9 معصومين من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين، وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرض من روحي وأرواحي بتربة مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك بكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل البيت. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. सबसे पहले परवरदिगार आलम के बाद हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद आलम ने हमें एक दफ़ा फिर से फर्श अज़ा पर बैठने की तौफीक मिली। इसके बाद उसने अंसारुल मेहदी के जवानान से मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों की तवस्सुत से खुदावंद आलम ने ये तौफीक दी कि यहाँ पर आकर ज़िक्र अहल करने की हमें तौफीक मिली। इस तौफीक पर मैं आप तमाम काबिने के बरादरान से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, इसके बाद माज़ी करीब में जो बरादरान के अक़रबा इस दुनिया से कोच कर गए हैं, उन तमाम अक़रबा के नाम पे बिलख़ुसूस हमारे अज़ीज़ शेख मिसबाह के वालिद साहब और शेख सदर कहनी के वालिद साहब के नाम पर सूरह फातिहा। बर मोहम्मद व आल मोहम्मद उलंतनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। اللهم صल على محمد وآل محمد। अज़ीज़ान मोहतरम, आप और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हैं
دو طرح سے، ایک دفعہ تو یہ کہ خداوند عالم نے ہمیں ایک دفعہ پھر سے یہ موقع دیا کہ ہم ہر شہزہ پر بیٹھیں اور ذکر اہل بیت کریں۔ دوسری بات، جو کسی بھی ملت کو نہیں ہے وہ خوش قسمتی ہمارے تقدیر میں خداوند عالم نے لکھ دی ہے۔ وہ خوش قسمتی کیا ہے؟ خداوند عالم نے آپ اور مجھے ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ خداوند عالم نے آپ اور مجھے ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا۔ وہ گھرانہ، وہ گھر والے کیا ہیں؟ وہ گھر والے جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے۔ اگر میں جملوں کو اس طرح سے اگر پڑھوں تو غلط نہیں ہوگا۔ آپ اور میں اس لیے خوش قسمت ہے چونکہ پروردگار عالم نے آپ اور میں اس ماں کی گود میں پیدا کیا۔ وہ ماں آپ اور مجھے لوریوں کے بدن میں آپ اور مجھے درس سے اہل بیت دیتے ہیں، درس سے محبت اہل بیت دیتے ہیں، اس لیے آپ اور مجھے خوش قسمت ہے۔ لیکن خوش قسمتی کے ساتھ ساتھ خداوند عالم نے آپ کے اور میرے اوپر ایک ذمہ داری بھی ڈالی ہے۔ دیکھیں، ہر انسان کے اس کے عہدے کے حساب سے اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اگر ایک انسان ہے، حیوان کی نسبت ایک انسان کی ذمہ داری ہے، پھر انسان میں سے مسلمانوں کی ذمہ داری الگ ہے، پھر مسلمانوں میں سے شیعہ ہونے کی حیثیت سے ایک ذمہ داری الگ ہے، پھر ان شیعوں میں سے اگر کوئی طالب علم ہے اس کی ذمہ داری الگ ہے۔ لیکن آپ اور مجھے خداوند عالم نے ایک ذمہ داری دی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہماری ذمہ داری کے بارے میں امام نے کیا فرمایا؟ کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا۔ اے میرے شیعوں، اے ہمارے شیعوں، تم ہمارے لیے باعث عزت بننا ہے، باعث فخر نہیں بننا۔ بس یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اہل بیت کے لیے باعث عزت بننا ہے۔ سوال کیا بولا، جب رسول اللہ باعث عزت کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ خود مجسمہ عزت ہے، باعث عزت کیسے بن سکتا ہے؟ اس وقت مولا نے فرمایا، ایک ایسے گاؤں میں آپ رہ رہا ہو، ایک ایسے گاؤں میں آپ رہ رہا ہو، اس گاؤں میں آپ کے علاوہ کوئی اور شیعہ نہیں ہے، اس گاؤں میں آپ کے علاوہ کوئی محب اہل بیت نہیں ہے۔ اگر اس گاؤں کے اندر کوئی غیر مسلم آئے اور یہ سوال کرے تمہارے درمیان اصدق الصادقین کون ہے، اگر یہ سوال کرے تو کسی اور کا نام نہیں بلکہ تیرا نام آ جائے۔ اگر کوئی مسلمان اگر یہ کہیں کہ تمہارے درمیان امانت دار کون ہے تو کسی اور کا نام نہیں بلکہ فلان شیعہ فلان جعفری شیعہ یہ امانت دار ہے کہ نام تمہارا نام آ جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آیا اس ذمہ داری پر ہم اور عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ محرم ہمارے لیے ایک درسگاہ ہے، محرم میں ہم نے اپنا آپ کو مزین کرنا ہے۔ بس حضرات محترم، میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ آیت، اس آیت کی شان نزول کے بارے میں تمام علماء، تمام اہل تسنن کے علماء، اہل تشیع کے علماء اتفاق ہے، کہتے ہیں یہ آیت شان اہل بیت میں نازل ہوئے ہیں۔ لیکن مصداق میں بعض لوگوں نے کہا فلان کو اس میں شامل کیا، فلان کو اس میں شامل کیا، لیکن اس آیت کے مصداق میں فلان فلان کو شامل تو کیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اس آیت کو مختص کیا ان اہل بیت کے ساتھ۔ میرے اہل بیت کون ہیں؟ میرے اہل بیت ان چاروں کے علاوہ اور کوئی نہیں کہہ کے مختص کر دیا۔ آیت ذرا غور کریں، آیت کے اندر ایک ہے انما۔ انما کا مطلب آپ صاحب علم ہیں، آپ صاحب فہم ہیں، معلوم ہے انما حصر کے لئے آتے ہیں۔ جب حصر کے معنی کیا ہے؟ حصر کے معنی بس اور صرف کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں پر خداوند عالم نے کہا انما کر کے کہا کہ بس اور بس، کسی تین چار کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا، اس کے بعد یرید اللہ کہا، یرید اللہ اللہ کی
ارادہ یہ ہے. اللہ کے ارادے کے بارے میں اگر کوئی کہے تو انسان کی ارادے کی نسبت انسان کی ارادہ ایک ہے. ارادہ تشریعی انسان کی ارادہ ہے. اللہ کے دو ارادے ہوتے ہیں. ایک ارادہ تکوینی ہے, ایک ارادہ تشریعی ہے. اس ارادہ تشریعی کے اندر اسلام یعنی انسان بھی شامل ہے, بندے بھی شامل ہے. لیکن ارادہ تکوینی کے اندر صرف اور صرف پروردگار عالم ہے. پروردگار عالم کے علاوہ ارادہ تکوینی میں کوئی اور نہیں ہے. کوئی مانے یا نہ مانے, کوئی مانے یا نہ مانے, یہاں پر کوئی مانے نہ مانے وہ پیدا ہو کر رہے گا. کوئی مانے یا نہ مانے اس کو ماننا ہے کسی دن. اسی طرح سے یہ ارادہ تکوینی ہے. اسی طرح سے پروردگار عالم نے یہاں پر ارادہ تکوینی لا کر کہا کوئی مانے یا نہ مانے, اے اہل بیت رسول تمہیں میں نے تم کو پاک و پاکیزہ رکھا ہے. اس طرح سے جس طرح تم پاک و پاکیزہ رکھنا ہے. بس عزیزان محترم, ایک ہے ارادہ, تیسری الفاظ ہے رزق سے. رزق کی دو قسمیں ہیں, میں بیان نہیں کر کیونکہ ٹائم نہیں ہے. چوتھی بات طہارت ہے. اس کے بعد اہل بیت آیا. اہل بیت کے بارے میں دیکھیں, حضرت ام سلمہ کہتی ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں آئے تھے, اس وقت رسول نے ایک چادر منگوائی. اس چادر کے نیچے اس چادر کو لا کر اس چادر کو فاطمہ, علی اور حسن حسین کے اوپر ڈالنے کے بعد اللہم ہؤلاء کی دعا مانگی. اس وقت میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی کیا اس میں داخل ہو سکتی ہوں؟ اس وقت رسول خدا نے فرمایا یا ام سلمہ انتی بالخیر, تم تو خیر پر تو ہے لیکن اس میں داخل نہیں ہو سکتی. رسول خدا نے دعا مانگی اللہم ہؤلاء خاصتی وحامتی لحمہم لحمی دمہم دمی. پروردگارہ یہ میرے خاص اہل بیت ہیں, ان کی خون میرا خون ہے, ان کے گوشت میرا گوشت ہے. انہم منی وانا منہم. پروردگارہ یہ لوگ مجھ سے ہیں, میں ان سے ہوں. فجعل صلواتک و برکاتک. پروردگارہ تمہارے صلوات کو تمہارے برکات کو ان کے ساتھ مختص کر. فذهب عنہم الرجس اہل البیت عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. پروردگارہ ان سے رزق کو دور رکھ, ان کو پاک کر جس طرح سے ان کو پاک رکھنے کا حق ہے. رسول کی اس دعائے کلمہ کو ختم ہو جاتا. پروردگار عالم نے جبریل کو حکم دیا اے جبریل جاؤ, میرے رسول منتظر ہے, میرے رسول کو پیغام دے دو. جبریل پریشان ہے. جبریل نے کہا پروردگارہ کبھی آپ اس طرح سے تاکید نہیں کی, کون ہے اس کے اندر؟ اس وقت پروردگار عالم نے فرمایا جبریل جاؤ, جا کر دیکھو اس کے اندر وہ شخصیات ہے جس کے لیے میں نے اس آسمان کو بنایا, اس کے اندر وہ شخصیت ہے جس کے لیے میں نے زمین کو بنایا, اس کے اندر وہ شخصیت ہے, اس کے اندر وہ شخصیت ہے جس کے لیے میں نے سورج بنایا, جس کے اندر وہ شخصیت ہے جس کے وجہ سے میں نے چاند بنایا. جبریل پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا. جبریل نے فرمایا پروردگارہ میری سمجھ میں نہیں آئی, آخر کون ہے اس کے اندر؟ اس وقت پروردگار عالم نے واضح الفاظ میں کہا ہم فاطمہ وابوہا وبعلوہا وبنوہا. اس کے اندر فاطمہ ہے, اس کے اندر فاطمہ اور فاطمہ کے بابا ہے, اور فاطمہ کے شوہر اور فاطمہ کے دونوں بچے ہیں. محمد صلوات فاطمہ ہے اور فاطمہ کے دونوں, فاطمہ کے بابا ہیں اور فاطمہ کے شوہر اور فاطمہ کے دونوں بچے ہیں. اس کے بعد جبریل کو بھی دل کیا ہوگا نا, جیسے ہمیں بھی دل کرتا ہے کوئی اگر کسی کا اتنے الفاظ میں اگر فضائل بیان کرے تو ہمیں بھی دل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا بھی نام آ جائے. جبریل نے فرمایا, جبریل نے عرض کیا پروردگارہ اتنے الفاظ ہم نے بیان کیا, میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی ان کے ساتھ داخل ہو جاؤں. اس وقت پروردگار عالم نے اجازت دے دی.
لیکن دینے کے بعد جبرائیل پھر بھی اجازت مانگ رہے ہیں رسول اللہ سے. رسول نے کہا یا رسول اللہ یا آپ کی طرف سے اجازت ہے میں بھی اس میں داخل ہو جاؤں؟ آپ کی طرف اجازت ہے میں بھی اس میں داخل ہو جاؤں؟ اس وقت جبرائیل نے اس وقت رسول اجازت تو دے دی، لیکن میں کہوں گا ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں بھائی اہل بیت ہم جیسے ہیں، ارے بھائی اہل بیت ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ شخصیت ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں جس کے ساتھ رہنے کے لیے جس کے ساتھ رہنے کے لیے جبرائیل نے بھی تمنا کی ہو. جبرائیل نے کہا پروردگارم یا رسول اللہ میں بھی داخل ہو سکتا ہوں. جبرائیل کو اجازت مل گئی، جبرائیل داخل ہو گئے. اس کے بعد جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا یا رسول اللہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. اور رسول نے کہا وہ تحفہ بیان کرو، پیش کرو. تحفہ کیا ہے؟ اس وقت کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یا رسول اللہ یہ تحفہ اللہ کی طرف سے بدر سے تحفہ لے کر کون؟ اہل بیت کے سامنے لے کر یہی اہل بیت تھے. جا اہل بیت نے بعد رسول چیزوں ظلم گندیوں کرتے ہیں. امت اسی سام جو ظلم بیستے امت یہ گرانے کا دیا اہل بیت نے زہراج کا ظلم صبت علیہ المصائب. بابا یعنی امت اسی تیزاب نہیں ہے ظلم بیس. اگر کہ ظلم ہو، اگر کی مصیبت ہو، یہ سنسان میں بھی اگر خوصوں نہ رہنا یہ سنسان میں مو تھوڑی تو مدل گھر پس تیزاب مصیبت چھے. روایت کنیو حسین علیہ السلام آخری چاکر با جب حسین مدینہ سے بیوں میں واقع اللہ بیوں میں پاکستان اللہ خرج الحسین الى قبر جدی رسول قبر رسول حسین قبر رسول طرف شاست شاکیا من معلوم المصائب. حسین شکایت بد گا شکایت بد من معلوم المصائب دی مصیبت کنی آپ کی حسین کا کوسط المسلمت حسین جی شکایت بے ضرورت کتاب عشق ذر شاکیم شکایت حسین جی شکایت بے جبو شزبن انتنا بچو یری پال یری امت اسی یہ زہرا اس مجھے کرنا بچو شاید حسین جی شکایت بے جبو شزبن انتنا بچو یری پال ینگ زمین تحتا بیتی حسین ینگ زمین تحتا بیتی محسن کو نیزی زہرا اس کے مادر نجے ثم ناب على قبره دیوال حسین قبر حسین قبر رسولی قسم شخصیت دیوال حسین قبر رسولی قسم شخصیت پا خوابینو حسین اللہ حضرت رسول خدا سنوت قصد نوت حبیبی یا حسین لنگی بخشت حسین لنگی سخشت حسین انی آنات ململ بالدماء مذبوحا بحرج کرم وبلا لنگی سخشت حسین ملدو منیتو یا چامنا بیمینو ریلینیتو ملدو منیتو مذبوحا بحرج کرم وبلا یا زباہ بن ملدو منیتو چرکا سلم اجرکم اللہ وقت چنینی امت حسین لوگ سے نان شخص قابلون کی ربیوس بیوزے راویز وزرت جاتنا مدینہ نمتنایا انفام علتو جوان باچی ترام لدک سے جوان باچی خیم لدک سے جوان باچی تن لدک سے جوان باچی خیم لدک سے خاتون چی عزت نہ احترامی کا کمن یہ چھو مزید رس لے مدینہ والوں جو سوچ کندر بچکنا رنا سس لیکن بھی کو نیچے گسے جسس دارنا عدیب ومجد زینب اندرے دیوا اجرکم اللہ زہرا گرنگ زینب
عزت نہ احترام گدیون دی جری زینب نے یم عباس دی جری زینب نے یم علی اکبر یوتو وقت زینب گدین یم زینب گزن میں مدینہ جدنا لا تقبلینا مدینہ جد لے جد رسول اللہ مدینہ میں قبول مگشگے چازز نارنا میں میں وقت بینو میں یم علی اکبر یوتو میں یم قاسم یتبا میں یمبو حسین یتبا جنہیں میں لوگ وقت بینو رجعنا لا رجالا فلا بنینا میں یمبونا نہ یمی مومتے نہ یمی چومتے نہ میں واحد و غریب باقی سوچ